میری خواہش نہیں تو مجھ کو خدائی دے دے، کیا کہنے میری خواہش نہیں مجھ کو خدائی دے دے، اپنے محبوب کے بزدر کی گدائی دے دے۔ کیا کہنے چشتی جب چاہے مدینے کی زیارت کر لے، کم سے کم اتنی تصور کو رسائی دے دے۔ ہاں ہاں اتنی تصور کو رسائی دے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو شعر امام الکلام خیر و برکت کے لیے نظر کر دوں، اس کے بعد ایک کلام پڑھ کر میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت نے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النافع باللہ صلاۃ اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے بہت غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ہر رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بہت خوب۔ میں دوبارہ حکمہ ہے میں نص کر رہا ہوں، آپ بھی شہاد اٹھا کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا اللہ کیا جہنم ابھی نہ
दिए हैं। ये मनस कर रहा हूँ। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। तो इतना कह दो कि प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको। हर मुश्किल में है बराती उर्गार बादिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। हर जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। राम से याद किया जाता है। किसी शायर ने कहा था, आए तुलुए सहर के मतवाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल के चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिसरा पढ़ दूंगा कि फन अगर मुकम्मल हो तो बोलती है तस्वीरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين صدر اجلاس استاد العلماء حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ معمار قوم ملت حضرت قاری عبدالجلیل صاحب رئیس القرہ حضرت قاری رئیس صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے دیگر معزز علماء ملت اسلامیہ شعراء کرام معروف سے قبل کونین کے شہنشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محترم سامعین تمام تعریف اور ساری خوبیاں صرف اور صرف حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہوں میں جنہوں نے تحفظ شریعت کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ہمہ دم یہ صدا لگائی تھی صلیب و دار سہی دشت کو حصار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے صلیب و دار سہی دشت کو حصار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے اور سنی جو پاگِ جرستو بقتل گاہ جفا کفن بدوش اسیران زلف یار چلے بے پناہ عقیدتوں کا نظرانہ پیش ہے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلامیان ہند کے دل و دماغ میں عشق مصطفی کا چراغ جلانے والی اس عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں جسے ہم اپنی محبت کی زبان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ان کی زندگی کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نقطہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا
सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक जर्फ पर महताब से, उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राही ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरे मरकत पर गहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ऐ मेरे कारवां तुझ पर। मोहतरम सामीन, आज के इस इजलास में मुझे आपके सामने एक बर्निंग टॉपिक पर जामे तबसरा करना है। हम सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हैं, और मुसलमान इसलिए हैं कि अल्लाह की वहदानियत का यकीन, रसूल पाक की रसालत का यकीन, फरिश्तों पे ईमान लाने की पोजीशन, कुतुब इलाही का तयक्कुन, खैर और शर वाली तकदीर पे ईमान, और फ़लसफ़े माबादल मौत को अपनी ज़िंदगी की पहचान जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ तूफानी साजिश चल रही है। इस्लाम जब दुनिया में आया, जिस ज़ाते गिरामी के जरिए आया, उसने जब इस धरती पे आंख खोली और इफ़ाम व तफ़हीम के स्टेज पे जब मन्नत से शहूद पे जलवागर नजर आया, तो नबी कौनैन ने देखा ये कायनात जुल्म और सितम से भरी हुई है। इस दुनिया में हुकूकुल्लाह भी ख़त्म किया जा रहा है और हुकूकुल इबाद भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने की एक जामे तारीफ ये बयान की कि मुसलमान पर दो हुकूक हैं। एक हक अल्लाह का जिसने उसे पैदा किया, दूसरा हक अल्लाह के बंदों का जिन बंदों के बीच में वो रहता है। इन दोनों हुकूक को ईमानदारी से मेरे कलमे की तस्दीक के साथ जो इंसान मुकम्मल करे वो सच्चा और पक्का मुसलमान है। तो मुसलमान की तारीफ हमारे सामने आ गई। हुकूकुल्लाह अदा करना, हुकूकुल इबाद अदा करना। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से और हुकूकुल इबाद का मामला बंदों के ताल्लुक से। यानी हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी ये हुई कि अल्लाह के जो हुकूक हैं ईमानदारी से हम अदा करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद का इकरार, ये वो हुकूकुल्लाह हैं जिन्हें मुसलमान होने की हैसियत से हर आकिल व बालिग को अदा करना है। हुकूकुल इबाद बंदे का बंदे से ताल्लुक, बंदों के ताल्लुकात बहाल रहें, समाज में खराबी न पैदा हो, इखलाकियात की दुनिया तबाह न हो, माशियात में कोई दबाव न हो, सियासियात में कोई कदगन न हो, मजहब पर कोई पाबंदी ना हो, खैर की तरफ लोग माइल हों, शर से लोग इज्तनाब करें, जुल्मतों को 3 तलाक दे दें, शमए वहदत की आबियारी करें। यही काम एक मुसलमान की ज़िंदगी में नाफिजुल अमल है। अच्छी तरह से इस बात को जहन में आप रखें कि जब इस्लाम आया तो कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफ़ा था, और उस आलम में एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया,
खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हक जिस तरह अदा किया, हम उन्हें मैदान जिहाद में देख सकते हैं, इबादतों में देख सकते हैं, रमज़ान के रोज़ों में देख सकते हैं, हज के फ़राइज़ में देख सकते हैं, और दुआओं में देख सकते हैं, तज़र्रुं में देख सकते हैं, याद इलाही में बहते हुए आंसुओं में देख सकते हैं, जिसके लिए हमारे मुर्शिद बरहक इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिया। तो याद रखिएगा, अब हुकूकुल इबाद की जब मंजिल आई तो इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। इस्लाम अपने मानने वालों को दूसरों के कानून की ताबेदारी में देखना पसंद नहीं करता। इस्लाम अपने मानने वालों को एक आफाकी निज़ाम हयात देता है। इस्लाम अपने मानने वालों को समाजी ज़िंदगी अता करता है। इस्लाम अपने मानने वालों को बंदगी के साथ साथ शऊर बंदगी भी अता करता है, और ज़िंदगी के साथ साथ शऊर ज़िंदगी भी अता करता है। इस्लाम शोर नहीं बांटता, इस्लाम शऊर बांटता है। इस्लाम शोर नहीं बांटता, इस्लाम शऊर बांटता है। और उस सूरत में हमने देखा कि मक्के की सरजमीन पर बेटियों से नफरत करने वाले बेटियों के लिए मोहब्बतों के अमीन बन गए। घमंड करने वाले इनकिसार का पैकर बन गए। तालीमात नबवी का ये असर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में खुल जाता है शहद नायाब, वजद में आके हमें जां बेताब अपने लब चूम लिया करता है। सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अकीदा वहदत की आबियारी की है, जिस तरह अजमत रिसालत की निशानदेही की है, जिस तरह फ़लसफ़े माबादल मौत का सबक हमें सिखाया है, जिस तरह खैर व शर वाली तकदीर पे ईमान लाने का तसव्वुर हमें अता फरमाया है, जिस तरह मलाइका को रब्बुल आलमीन के कारंदों की हैसियत से पहचानवाया है, जिस तरह कुतुब इलाही पे ईमान और एतमाद का भरोसा हमें दिलाया है, अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी दुनिया की काया भी पलट दी। इबादतों का शऊर देने वाला पैगंबर बंदगी के साथ साथ जिंदगी का भी शऊर दे रहा था। बेटियों के साथ प्यार करना, बीवियों के साथ शफकत करना, बहनों के साथ मुरव्वत करना, माओ के पैर के नीचे जन्नत रख देना, ये मेरे मुस्तफ़ा का काम था। और उसी तरह से पड़ोसियों का हक देना, गैर मुस्लिमों के साथ बिरादराना रवादाराना तरीका अख्तियार करना, इंसानियत के हुकूक की पासदारी भी मुस्तफ़ा ने की। दुनिया में तो इंसानियत के हुकूक की पासदारी नहीं हो सकी है। आप जानते हैं कि आज मुसलमान औरतों की मोहब्बत का दम भरने वाले हमारे वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी मुस्लिम मुतल्लका औरतों की दुहाई देते हुए मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलवाने की बात कर रहे हैं, मगर उनकी नाइंसाफ़ी का आलम यह है कि जो आदमी अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो मुस्लिम औरतों को क्या इंसाफ दिलवाएगा, वो मुस्लिम उम्मत को क्या इंसाफ दिलवाएगा, वो मुस्लिम कौम को क्या इंसाफ दिलवाएगा। ये इस्लाम था दोस्तों, जिसने बेटी को जहमत समझने वालों के दिलो दिमाग में रहमत का तसव्वुर उभार दिया। ये इस्लाम था जिसने बहनों को मोहब्बतों का अमीन बनाया। ये इस्लाम था जिसने औरतों से उनसे उल्फत सिखाया। ये इस्लाम था जब सारी दुनिया औरतों से नफरत कर रही थी, जब सारी दुनिया औरतों को चुड़ैल कह रही थी, जब सारी दुनिया औरतों को दरिंदा कह रही थी, जब दुनिया का एक बड़ा फिलासफर ये कह रहा था कि सांप के जहर में भी और सांप के डसने में भी वो जहर नहीं है जो औरत की मुस्कुराहट में है। जब औरतों को इतना ज्यादा बदनाम और जलील किया जा रहा था, उस वक्त इस्लाम ने कहा था औरत बंदर नहीं, औरत बांस नहीं, औरत सांप नहीं, औरत सांप का जहर नहीं, औरत डायना चुड़ैल नहीं,
عورت کا معاملہ مرد کے لیے اسلام نے مساویانہ طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اے لوگوں، عورت محبت کرنے کی چیز ہے، عورت شفقت کے ساتھ پرچم لہرانے کی چیز ہے۔ عورتوں کا مقام قرآن بیان کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردوں، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کا کام پردہ پوشی کرنا ہے، لباس کا کام عیب کو چھپانا ہے۔ عورت میں اگر کوئی کمی ہو، مرد شفقت کے ساتھ اس کا لباس بن جائے، مرد میں کوئی کمی ہو، عورت شفقت اور رحمت کے ساتھ اس کا لباس بن جائے۔ ذہن میں اچھی طرح یہ پوائنٹس رکھیے گا، اس لیے کہ آج کا برننگ ٹاپک ہے طلاق، اور اس سلسلے میں ہماری حکومت نے ایک بار پھر عہد ماضی کے جھروکھوں سے ڈھانکنے کی کوشش کی۔ آج کی حکومت، سینٹر میں بیٹھی ہوئی حکومت، مسلم عورتوں کی دہائی دینے والی حکومت، مطلقہ عورتوں سے ہمدردی دکھلانے والی حکومت، آج اسے بھی ہم آئینہ دکھائیں گے۔ اسلام کا آئینہ آپ کو دکھائیں گے، ان کے ظلم و ستم کا آئینہ ان کو دکھائیں گے، اس لیے کہ درپن کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے، کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے، آئینے کے سامنے آپ اپنی تصویر کو چھپا نہیں سکتے۔ مسٹر مودی، آپ عورتوں کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا تھا، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں، اے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، یہ خدا کی رحمت ہیں، یہ وجہ شفاعت ہیں، یہ سبب شفاعت ہیں، یہ وسیلہ شفاعت ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور عزت و آبرو کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اس نے پالا ہو اور اس کے بعد ان کی سسرال پہنچا دیا ہو، کل میدان محشر میں گنہگار امت میری شفاعت تلاش کرے گی، اور میری شفاعت اپنے ان امتیوں کو تلاش کرے گی جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دنیا میں گزرے۔ ذہن میں رکھیے گا، تعبیرات اسلام کے سامنے دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی عزم، دنیا کا کوئی فلسفہ نہ کل ٹکا تھا، نہ آج ٹک سکتا ہے، نہ کل ٹک سکتا ہے، اور میں ہوائی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اسلام نے جب یہ تصور دیا 3 بیٹیوں کا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہو تب؟ شفاعت کا دریا جوش پہ تھا، سونامی کی طرح لہریں لے رہا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اس کی شفاعت کی بھی گارنٹی مصطفیٰ لے رہے ہیں۔ پھر ذرا دیکھا کہ سونامی کی طرح شفاعت کا دریا چھلک رہا ہے، تو سیدہ عائشہ نے پھر اس امت پہ احسان کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی مسلمان کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تب کیا ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، اور جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہو اس کی بھی شفاعت کی گارنٹی مصطفیٰ لے رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا، یا رسول اللہ، جس ماں کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو، جس باپ کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو، کہا جس کا کوئی نہ ہو اس کے آمنہ کے لال ہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کے مصطفیٰ ہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کے مجتبیٰ ہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ذرا اسلام کا مقدس اور پاکیزہ چہرہ دیکھو۔ آقا دو جہاں نے کس طرح ان عورتوں کے عزت نفس کو ابھارا ہے اور کس طرح انہیں زندگی کی تابندہ علامت قرار دیا ہے۔ اور آگے بڑھئے، ایک مرتبہ دنیا کے قواعد پہ نگاہ ڈال لیجئے۔ عربستان سے لے کر ہندوستان تک، عبید اللہ اعظمی تاریخ کے حوالے سے بولنا چاہے گا کہ عربستان میں بیٹیاں زمین کے نیچے دفن کی جاتی تھیں اور ہندوستان میں بیٹیاں پتی کی چتا پر ستی کی جاتی تھیں۔ عربستان میں جس طرح کفر مائل شرک کی دبیش چادریں پڑی ہوئی تھیں، اسی طرح بدعت و ظلمات کی دبیش چادروں نے نور وحدت کے اجالے پہ حجاب ڈال رکھی تھی۔ ہندوستان میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، کل اس کی بربادی ہوئی۔ 25 سال کی لڑکی، 26 سال کا لڑکا، آج شادی ہوئی، کل شوہر مر گیا،
तो हिंदुस्तान में ये रिवाज था कि पति की चिता पर पत्नी को सती कर दिया जाता था। औरत जिंदगी से महरूम हो जाती थी जब शौहर का इंतकाल हो जाता था। ये सती प्रथा हिंदुस्तान का सदियों पुराना ऐसा रवाज रहा है जिसका ताल्लुक बाकायदा मजहब से जोड़ा गया था। तो जिस मजहब से ये ताल्लुक जोड़ा गया कि पति की चिता पर पत्नी सती हो जाए, एक बेवा को जिंदा रहने का कोई हक हमारा समाज नहीं देता था। उस आलम में मेरे मुस्तफा ने इस जालिम समाज को ललकारा था, ए बेवाओं की खुशियां छीन लेने वालों, ए बेवाओं की हसरतों पे पानी फेर देने वालों, ए बेवाओं की लबों से तबस्सुम छीन लेने वालों, ए बेवाओं के दिल को हसरत और अरमान का बाजार बना देने वालों, अब इस्लाम आया है और साहब इस्लाम आया है। अब रब्बुल आलमीन का नायब सल्तनत इस धरती पे आया है और निजाम आफाकी लेकर के आया है। तुमने तो एक सुहागन का सुहाग के उजड़ जाने के बाद उसको पति की चिता पे सती कर दिया है। एक बेवा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं दिया है। अब बेवाओं को समाज में इज्जत की जिंदगी देने के लिए मेरे मुस्तफा कैसे खूबसूरत थे। मेरे मुस्तफा का चेहरा वद्दुहा था, मेरे मुस्तफा की जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा हैं, उनका चेहरा अलम उनका वद्दुहा है, उनका सीना अलम नशरह लका सदर, उनका जिक्र वरफाना लका जिक्र, उनके हाथ यदुल्लाहि फौका अयदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकसु अला नफ्सी, उनके पैर ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, उनकी उड़ान वन नज्मे इज़ा हवा, उनके दिलो दिमाग की सफाई मा गल्ल साहिबुकुम व मा गवा, उनका मकाम बुलंद फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, उनकी निगाह मोहतरम मा ज़ागल बसर व मा तगा, उनका मकाम मक़रन दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, उनकी जुबान ऐसे आका की जात है, वो ऐसे खूबसूरत हैं। अब उनके बर की तलाश है, उनकी जिंदगी की तलाश है, उनके रफीक हयात की तलाश है। कायनात की कौन हसीना मेरे मुस्तफा के तलवों के हुस्न के सामने टिक सकती थी, मगर मेरे नबी की नजर किसी हसीना पे नहीं जा रही है, मेरे नबी की नजर किसी कुंवारी औरत पे नहीं जा रही है। इसलिए कि मुस्तफा को समाज बनाना था, मुस्तफा को बिगड़े हुए समाज को सुधारना था। याद रखना, औरतों की 3 किस्में होती हैं मुसलमानों। औरत, अनमैरिड औरत वो भी औरत है, मैरिड औरत वो भी औरत है, बेवा औरत वो भी औरत है, मुतल्लका औरत वो भी औरत है। कुंवारी औरत के एहसासात और होते हैं, तलाकशुदा औरत के एहसासात और होते हैं, बेवा के एहसासात और हुआ करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई औरत मजलूमी की जिंदगी गुजारती है तो वो विडो है, वो बेवा है, वो विधवा है। जब कायनात का सबसे हसीन चाँद मतले शादी पे जलवा कर हुआ तो उसने नजर डाली तो एक बेवा पर, इंतखाब किया तो एक बेवा का, और उसने दुनिया के जालिम समाज को ललकारा, ऐ दुनिया के जालिमों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना के छोड़ा है, मुस्तफा अभागन को सदा सुहागन बनाने जा रहे हैं। अब बेवाओं की इज्जतों से कोई न खेल सकेगा। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बेवाओं पर खुशियों का दरवाजा कोई नहीं बंद कर सकेगा। मैं चीदा चीदा बातें आपको बता रहा हूँ। औरत के ताल्लुक से इस्लाम का नजरिया हयात क्या है, औरत के ताल्लुक से इस्लाम का नजरिया हमदर्दी क्या है, औरत के ताल्लुक से इस्लाम का नजरिया मसावात क्या है, औरत के ताल्लुक से इस्लाम का नजरिया बराबरी क्या है, औरत के ताल्लुक से इस्लाम का नजरिया आफाकियत क्या है। आप जरा से देखें औरत कहाँ खड़ी थी, मुस्तफा ने उसे ले जाके कहाँ खड़ा किया। वसीयत की वरासत में औरतों के लिए वसीयतें नहीं थी, वरासत में इस्लाम ने औरतों के लिए कानून दिया, औरत को वसीयत बनी, औरत के लिए वरासत की वसीयत की। औरत का माँ बाप की जायदाद में बेटी का 1 हक है, बेटों का 2 हक है। अब दुनिया ने सवाल किया, बेटे को 2 हक देता है इस्लाम, औरत को 1 हक क्यों दे रहा है? तो उसका सीधा सा जवाब दिया है शरीयत इस्लामिया ने कि औरत 1 हक अपने बाप के घर पा रही है और 1 हक अपने शौहर के घर पा रही है, मगर ससुराल में मर्द का कोई हक नहीं है। इसलिए मसावात की लहरें यहाँ भी मेरे मुस्तफा के निजाम मुस्तफा ने सोनामी की तरह लहरा दी।
حضرات گرامی آپ دیکھتے چلے جائیں، آئینہ دکھا رہا ہوں، اسلام کی صداقت کا آئینہ، اسلام کے سماج کا آئینہ، اسلام کی رحمت کا آئینہ، اسلام کے انصاف کا آئینہ، اسلام کی عدالت کا آئینہ، اسلام کی سخاوت کا آئینہ، اسلام کی شفقت کا آئینہ، اسلام کی محبت کا آئینہ، اسلام کی مروت کا آئینہ، اسلام کی نفاست کا آئینہ، اسلام کی لطافت کا آئینہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا آفاقی تصور دے کر مردوں کے دلوں میں عورتوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کن لوگوں نے نکالا رہا؟ انہی عورتوں کے دشمنوں نے، انہی توحید کے دشمنوں نے، انہی رسالت کے دشمنوں نے، انہی انصاف و اخلاق کے دشمنوں نے پیغمبر اسلام کی آواز کو دبانا چاہا اور ان سے ان کا وطن چھین لیا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر صحابہ کو پھانسی کن لوگوں نے دی تھی؟ یہ ان کی کہانی ہے۔ مکہ کی سرزمین پر حضرت سمیہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے۔ ظالموں کی کہانی، جبروتوں کی کہانی، فرعونوں کی کہانی، نمرودوں کی کہانی، باغیوں کی کہانی، سرکشوں کی کہانی، تمرد کے ساتھ گھمنڈیوں کی کہانی ہے یہ کہ مصطفیٰ جیسی رحمت بھری شخصیت کے لیے زحمت کا سامان قدم قدم پہ وہ پیدا کر رہے تھے، راستے میں کانٹے وہ بچھا رہے تھے، پتھر وہ مار رہے تھے، گالیاں وہ دے رہے تھے، تانے وہ دے رہے تھے، ابتر وہ کہہ رہے تھے، نکالنے کی سازش وہ کر رہے تھے، قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا، ہجرت کی راہ پہ انہوں نے لگا دیا تھا، غار ثور تک انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ساری صعوبتیں میرا آقا جھیل رہا ہے صرف اس لیے کہ زمانے کے پائے ہاتھ اور پیر میں صعوبتوں کی جو جنجیریں پڑی ہوئی ہیں، مصطفیٰ صعوبتیں چھیلتے جائیں گے، سماج کی صعوبتوں کی زنجیریں کٹ کٹ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے نکالا تھا، مکہ میں مسلمان مدینہ میں پہنچے، استحکام مسلمانوں کو نصیب ہوا، کھانے پینے اور فراخی کا دور آیا۔ اسی زمانے میں سرکار کو پتا چلا کہ مکے کی سرزمین پر قحط پڑ چکا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اسلام کا نظام حیات دیکھیے، بھوکے مر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کافروں کے سردار مکے کی سرزمین پر ابو سفیان، کافروں کے سردار مکہ کی سرزمین پر ابو سفیان، مکہ میں پڑا ہوا ہے قحط، رسول اللہ کے دشمن بھوک سے مر رہے ہیں، اسلام کے دشمن بھوک سے مر رہے ہیں، مگر واہ رے اسلام، واہ رے رسول السلام، واہ رے خدا کے پیغمبر، واہ رے امت کے امین، واہ رے انسانیت کے غمگسار، واہ رے یتیموں کے مالی، واہ رے بے کسوں کے والی، واہ رے بے بسوں کے بس، واہ رے بے کسوں کے کس۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں مجھ سے بے بس کی ہستی پہ بے حد درود، مجھ سے بے کس کی کثرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کو جب پتا چلا کہ مکے کی سرزمین پہ انسانیت بھوکی مر رہی ہے تو تڑپ اٹھے رحمت عالم، اور اپنے دشمنوں کے لیے 500 درہم مدینہ شریف سے مکہ کافروں کے سردار ابو سفیان کے پاس بھیجا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے چیریٹی ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے مکہ والوں کے لیے امداد ہے، مسلمانوں یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظریہ رحمت، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ اسلام ہے، چاہے بھلے ہی وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، تمہارے دین کا دشمن کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا اسلام کے اس فلسفے کو، دین کا بدترین دشمن بھی اگر پیاسا ہے تو مسلمان کا کام اس کو پانی پلانا ہے، دین کا بدترین دشمن بھی اگر بھوکا ہے تو مسلمان کا کام اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک روایت کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ وہ تشریف لا رہی ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، انہیں نہایت خوبصورتی سے جانے دیجئے ورنہ الزام آپ پر آئے گا۔ ہاں بیٹھیے، وہ تشریف لا رہی ہیں، لانے دیجئے، وہاں کچھ مت کیجئے، وہ آ رہی ہیں آنے دیجئے، وہ جا رہی ہیں جانے دیجئے، زمانہ ان کا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ مکمل میری طرف متوجہ رہیں۔ دیکھیے
یہ ہے میرے سرکار کا لطف اور یہ ہے اسلام کا نظریہ حیات۔ دشمن پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، دشمن بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، دشمن ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہے تو کمبل اڑاؤ، یہ ہے اسلام۔ اب میں ایک روایت، جن لوگوں نے اس اسلامی قانون کی حفاظت اور تحفظ شریعت کی خاطر کربلا میں اپنا سر کٹوایا، انہی کے بیٹے کی ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کربلا کے مورخ، کربلا کے گواہ، ماں بعد کربلا کے مشاہد، سیدنا بیمار کربلا امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ السلام کی کہانی۔ اسلام پر حجابات اور بدعات کے پردے جب یزید ڈال رہا تھا تو امام حسین نے یہ داغ اپنے خون سے صاف کیا تھا، اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کا صبر کیا ہے، اسلام کا ایثار کیا ہے، اسلام کا توکل کیا ہے، اسلام کی قربانی کیا ہے، اسلام میں رب کی رضا کیا ہے، اسلام میں دوسروں کے لیے ہمدردی کیا ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ تاریخ آگے بڑھی، بیمار کربلا مدینہ پہنچے تو حضرت امام زین العابدین علیہ جدہ علیہ السلام نے دو کام کیا۔ ایک تو بہت بڑا لنگر کھانا کھولا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا، پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا، اور دوسرے ایک مدرسہ کھولا جس میں تعلیم مصطفیٰ کا انتظام کیا۔ آپ غلاموں کو خریدتے تھے اور انہیں اسلام پڑھاتے تھے۔ امام کا غلام قوم کا امام بن گیا۔ حسن بصری غلام تھے، ہمارے امام۔ بہت سارے صوفیاء اور مجددین اور مجتہدین غلام تھے، ہمارے امام۔ یہ کس نے غلاموں کو امام کا مرتبہ دیا؟ اسی کا نام اسلام ہے، اور اس کے قانون کے ساتھ مودی جیسا موزی چھیڑ چھاڑ کرے گا، ہم برداشت کر لیں گے؟ اس مقدس اور پاکیزہ قانون میں مداخلت ہوگی، ہمیں مت آزماؤ۔ ہم تمہیں اپنا جلوہ 1984 میں دکھا چکے ہیں، پھر دکھلائیں گے۔ 85 میں ہم تمہیں دکھا چکے ہیں، پھر دکھلائیں گے۔ 86 میں تمہارے آہنی قفس توڑ چکے ہیں، پھر توڑیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ڈیلیٹ کروایا تھا، تم کو تو ہم ہندوستان سے ڈیلیٹ کروائیں گے۔ کیا کہنا، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات، اسلام کا نظریہ رحمت دشمنوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے پس منظر میں آپ کے سامنے آپ کا خادم عبید اللہ اعظمی پیش کر رہا ہے۔ غور سے سنیے بات۔ حضرت امام زین العابدین علیہ جدہ علیہ السلام کا لنگر کھانا چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے اور غیر کی کوئی تمیز نہیں۔ اسلام نے انسان اور انسان میں کبھی تفریق نہیں سکھلائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ انسانوں میں تفریق کرنا صوفیاء دین کے شریعت میں حرام ہے، ہم نہیں تفریق کرتے۔ انصاف کا چہرہ دیکھ کر ہم بات کرتے ہیں، ذات برادری کا چہرہ دیکھ کر ہم انصاف نہیں کرتے۔ امام زین العابدین کا مدرسہ بھی چل رہا ہے اور لنگر خانہ بھی۔ قتل امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے بعد اللہ کا قہر یزیدی اور حسینی قاتلوں پر مختار ثقفی کی شکل میں ٹوٹا۔ مختار ثقفی نے کربلا کے مجرموں کی شناخت کر کر کے گرفتار کیا۔ جس مجرم نے جیسا جرم کیا تھا ویسی ہی سزائے منتخب کی۔ حرملہ نے اگر حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا تو اسے بھی کھڑا کروا کر کے اس کے گلے میں بھی تیر پیوست کروا دیا گیا۔
حضرات یہ وقت گزرتا رہا، امام زین العابدین تو ہر چیز کے گواہ تھے، زندگی بھر روتے رہے، بابا کا سر انہوں نے دیکھا، نیزے پہ سر انہوں نے دیکھا، پھوپھی کی چادر تطہیر چھنتے ہوئے انہوں نے دیکھا، بہن سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگتے ہوئے انہوں نے دیکھا، پیروں میں خود زنجیریں پہنائی گئیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں انہوں نے دیکھا، ننگے اونٹ کی پیٹھ پہ سوار کیا گیا انہوں نے دیکھا، کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا انہوں نے دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے والا جانتا تھا کہ اکبر کو کس نے مارا، اصغر کو کس نے مارا، امام کو کس نے قتل کیا، پھوپھی کی چادر کس نے سینی، خیمہ اہل بیت وفا کو جلایا کس نے۔ اتنے سینے میں درد لیے ہوئے تھے سید سجاد، مگر واہ رے اسلامی تعلیمات، واہ رے اپنے نانا کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ۔ آپ کے لنگر خانے میں لوگ کھانا کھاتے رہے، یزیدی قاتل بھاگتے رہے، ایک ایک چن کے مار دیے گئے۔ انہی بھاگنے والے قاتلوں میں ایک قاتل ہے سنان ابن انس نخعی، سنان ابن انس نخعی، جس نے برچھا مارا تھا حضرت علی اکبر کے سینے میں، اور جب حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو امام نے جب برچھا نکالا تھا 18 سال کے کڑیل جوان کے سینے سے، تو صرف برچھا نہیں نکلا تھا، تاریخ بتاتی ہے برچھے میں سیدھا ہوا اور برچھے میں پیوست حضرت علی اکبر کا کلیجہ نکلا۔ یہ سنان ابن انس نخعی مختار ثقفی کے قہر سے بچتے بچاتے مدینہ پہنچا، اور مدینہ پاک حضرت امام زین العابدین علیہ جدہ علیہ السلام کے لنگر خانے میں تمام مسافروں کی طرح یہ بھی فروکش ہو گئے اور اپنے کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ 3 شبانہ روز امام کے دسترخوان پہ کھاتا رہا، اور پھر اس نے سوچا کہ ابھی تک تو مجھے کسی نے پہچانا نہیں، شاید ہو سکتا ہے کسی دن امام زین العابدین مجھے پہچان لے، قبل اس کے کہ میں پہچانا جاؤں اور گرفتار ہو جاؤں، یہاں سے سیدھے نکل جاؤں تو بہتر ہوگا۔ ایک دن فجر کی نماز سے پہلے اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اور امام پاک سے اس نے کہا کہ حضرت اپنے مہمان کو رخصت کر دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا کہ امام ہاتھ میں پانی کا ایک تشت لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ امام نے فرمایا بھائی مؤذن اذان دے چکا ہے، فجر کی نماز پڑھ لے مسافر، چلے جا۔ وضو کیا اس نے، نماز پڑھ۔ اب جب گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے آیا تو امام اس کے گھوڑے ہی کے پاس کھڑے تھے، اور امام کے ہاتھ میں روٹیوں کا ایک توشہ تھا جو کپڑے میں بندھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی جو ہاتھ میں لیے ہوئے امام زین العابدین کھڑے تھے۔ اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا مسافر تیرا لمبا سفر ہوگا، راستے میں بھوک لگے گی، کھانے کے لیے تحفہ لیتا جا حسین کے بیٹے کی طرف، پینے کے لیے پانی لے جا حسین کے بیٹے کی طرف، مسافر جا لے جا۔ اس نے سمجھا کہ امام تو مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے۔ تو اس نے کہا امام آپ نے میرا نام نہیں پوچھا، میں کہاں سے آیا ہوں یہ نہیں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا سنان ابن انس نخعی، مجھے تو زین العابدین پہلے ہی دن پہچان گیا تھا، میرے بھائی اکبر کے قاتل، میں نے پہلے ہی دن تجھے پہچانا تھا، وہ تیرا کردار تھا کہ میرے پیاسے بھائیوں کو تو نے ذبح کیا۔ یہ مصطفیٰ کے شہزادے کا کردار ہے، یہ اسلام کا کردار ہے۔ جن لوگوں نے پانی نہیں دیا ان کے لیے میں پانی لے کے کھڑا ہوں، جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کے لیے میں کھانا لے کر۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اسلام کیا ہے۔
اور اتنی پہچان کے بعد بھی حسن سلوک کیا ہے؟ امام زین العابدین کا بیٹا جب اجمیر میں آیا تھا، اسی حسن سلوک کی تو اپنے بابا سے خیرات لے کے آیا تھا، پورے ہندوستان میں اس نے بانٹا، اور 90 لاکھ لوگ اس سے ہاتھوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے آپ نے سمجھ لیا؟ مسلمان کو کیسا عمل کرنا چاہیے آپ نے جان لیا؟ مسلمان کسے کہتے ہیں آپ نے پہچان لیا؟ مسلمان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ کیریکٹروں کے رہنماؤں کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا، انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس سماج میں شریعت اسلامیہ اپنے قوانین محترم کے ذریعے قیامت کی صبح تک انسانوں کے جینے، کھانے، پینے، رہنے، سونے، جاگنے، مسکرانے، رونے، انتقامی کارروائی کرنے، نہ کرنے، معاف کرنے، قصاص لینے کے معاملے میں، شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں، طلاق دینے میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس میں سماج کی بنیادی ضرورتوں کو اسلام کے قانون نے، شریعت کے پورا نہ کیا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے ملک میں تن کے گورے من کے کالے ہندوستانیوں پر اپنے ظلم و ستم کے آتنکوادی کوڑے برساتے رہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ آزاد بھارت میں ڈیموکریسی کی ترویج و اشاعت ہوئی، روح جمہوریت کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، مساوات اور قدردانی کی قسمیں کھائی گئیں، ہر مذہب کو زندہ رکھنے کا حق دیا گیا، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے دین دھرم کے پرچار اور پرسار کا حق دیا گیا، کوئی کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، نہ حکومت انٹرفیئر کرے گی، نہ عدالت۔ یہ ساری چیزیں ہندوستان میں طے کی گئی۔ اب 2 مسائل تھے مائنارٹیز کے سلسلے میں۔ آرٹیکل 25 کے تحت یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو آئینی مسائل ہیں، اگر یہ عدالت میں آتے ہیں تو انڈین پینل کوڈ سے اس کو طے نہیں کیا جائے۔ تو غور سے سن لیجئے گا، بھولا ہوا سبق یاد رکھیے۔ میں 84، 85، 86 میں مسلسل دہراتا رہا ہوں اور مسلسل جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا رہا ہوں، مسلسل مقدمات کی یورش میں چلا جاتا ہوں، ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ ایک دور گزرا ہے، میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، جس طرح سارے ہندوستان کی دھرتی گواہ ہے شعبان و کیس میں ہمارے جہاد کی، اسی طرح یہ سرزمین بھی اس جہاد کو فراموش نہ کر سکے۔ ہم نے اس سرزمین پہ بھی دستک دی تھی۔ حضرات، ہندوستان کے ماہرین قانون نے یہ طے کی، دستور ہند کی کتاب 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کے سبھا پٹل پہ رکھ دی گئی، اور یہ طے ہوا کہ ہندوستانیوں کے مسائل کا تصفیہ اسی کتاب کے ذریعے ہوگا، جسے سمویدھان کہتے ہیں۔ ہر منسٹر نے سمویدھان کی شپث لی، ہر عدالت نے سمویدھان کی کتاب اٹھا کر کے حلف لیا کہ ہم سمویدھان سے باہر نکل کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور سمویدھان کی آرٹیکل 25 بول رہی تھی کہ مائنارٹیز کے حقوق میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا۔ سمویدھان کی کتاب بول رہی تھی کہ اس ملک میں 2 معاملات ہیں، ایک فوجداری کا اور ایک سول نظام کا۔ فوجداری کے معاملات میں اگر کسی نے قتل کر دیا، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کو پرچھا مار دیا، کسی نے کسی کو گولی مار دیا، کسی نے کوئی فساد کر دیا، کسی نے چوری کیا، کسی نے ڈکیتی کیا اور وہ مجرم پکڑا گیا، تو اس مجرم پر مقدمات ہندوستان کی دستور کی کتاب کے آئین فوجداری کے تحت چلے گئے۔
और फौजदारी के सारे मामलात इंडियन पेनल कोड से तय किए गए। मगर जब घरेलू मसाइल आएंगे तो माइनॉरिटीज के मसाइल को इंडियन पेनल कोड से तय नहीं किया जाएगा। मुसलमानों के मसाइल को शरीयत एक्ट 1937 के थ्रू यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू उसका फैसला किया जाएगा। ये हमने नहीं बनाया था मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये शरीयत एक्ट हमने नहीं नाफिज किया था। ये शरीयत एक्ट 1947 में भी नाफिज नहीं हुआ था। ये शरीयत एक्ट 1937 में नाफिज हुआ था, जिसमें मुल्क के दस्तूर ने इस बात की गारंटी दी है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आईनी मसाइल अगर अदालतों में मुकदमे की मंजिल में आते हैं तो हिंदुस्तान की अदालतें इंडियन पेनल कोड के तहत फैसले नहीं सुनाएंगी, बल्कि इस्लामी शरीयत के तहत फैसले सुनाएंगी। शरीयत इस्लामिया की रोशनी में फैसले सुनाएंगे। नतीजतन हमारी शरीयत की सारी किताबें सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली सतह की कोर्ट तक रखी हुई हैं। और मुस्लिम लॉ जिस तरह एक मुसलमान कानूनदा पढ़ता है, वैसे ही एक गैर मुस्लिम कानूनदा भी पढ़ा करता है। हमारा ये फैसला हमेशा शरीयत एक्ट के तहत हुआ है। किसी जज को ये पावर, ये हक हासिल नहीं है कि शरीयत एक्ट से बाहर हटकर हमारा फैसला करे, और किसी हुकूमत को ये पावर नहीं है कि शरीयत एक्ट से हटकर हमारा फैसला करे। इसलिए कि ला तब्दीला लिकलिमात, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, चंद बातें और कहूंगा।